أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اس بات میں اہل عقل کا، چاہے جس فرقے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس مذہب کا ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا جو عقل رکھتا ہو، تھوڑی عقل ہو اس کی، تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ صحبت کی اثر ہوتا ہے. صحبت کے اثر پر پوری دنیا متفق ہے، پوری دنیا کے وکالا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل مشاہدہ ہے، کہ مشاہدہ کی طرح ہے. انبیاء علیہ السلام کی صحبت بہت اونچی ہوتی تھی، بہت اونچی ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اول سے اللہ تعالی نے ان کو فطرت پر قائم رکھا تھا، فطری زندگی پر، فطری طبیعت پر، توحید پر. اسی لیے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بیٹھنے والا، رہنے والا حواری ہے، صحابی ہے، یا جو ہر زمانے میں کوئی نام تھا خاص ساتھیوں کا، وہ خاص ساتھی بنے. اور ان کے خیالات اور ان کی روایات اور ان کے جذبات بعد والوں کے مقابلے میں بہت اونچے تھے. ان کے اخلاص، ان کے اچھے اعمال، ان کے اچھے جذبات بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں آسمان و زمین فرق ہوتا تھا. اس میں یہ وجہ کیا تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے. صحابہ کرام کو لے لیں رضوان اللہ اجمعین کو. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا ابوبکر صدیق تم کو پسند آئے گا؟ وجہ کیا ہے آپ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، صرف ابوبکر بھی کہتے ہیں، تو یہ تم کو پسند کیوں نہیں آیا کہ میں نے کہا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا قطب الاقطاب فلانا ڈنگانا سارا، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کو اس لیے پسند نہیں آیا کہ اس کا مقام اس سے بڑا ہے. صحابی کا مقام شیخ الحدیث سے بڑا ہے، شیخ القرآن سے بڑا ہے، شیخ الاسلام سے بڑا ہے، مولانا سے بڑا ہے. عالم جو ہوتا ہے مفتی سے بڑا ہے. آپ کوئی نام بھی لگاؤ اس سے وہ اوپر چلا جائے گا. بلکہ اس کو بےادبی لکھیں گے. جس طرح تم بڑی شیخ الحدیث کو آج کل کہیں کہ چڑھا نہ چڑھا، وہ چاڑ نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ اگر چاڑ والے تو بڑا زبردست ہے، طالب علم ہے، لیکن اس کو تم وہ کہو تو لوگ کہیں گے کہ اس کی تحقیر کر رہا ہے، اس کی تحقیر کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس ناموں سے بلند ہے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صحبت بہت بڑی اس کا اثر ہے
اس کا بڑا مقام بھی ہے. جس کا صحبت زیادہ اٹھایا ہو اس کو زیادہ لوگ اہمیت دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ کے اندر بغض ہو حسد ہو وہ تو اس سے ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ تو پیغمبر کے ساتھ جس کا اتنا بغض تھا اتنا بغض کس ساتھ تھا؟ اتنا بغض ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھا، چاہے وہ زبان سے اظہار کرے نہ کرے. کبھی کبھی کسی کے ساتھ آدمی کا بغض ہوتا ہے لیکن وہ بغض کے مقام سے بلند اڑ جاتا ہے، اس سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا. تو پھر ان کے جو دوست ہوتے ہیں پیروکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے فلاں، وہ تو بہت اچھا آدمی، وہ تو ماشاء اللہ. اگر کوئی، میں آپ سے کہتا ہوں، ایک عام بات ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس تمام دنیا کی جتنی بڑی بڑی وہ اسپتال ہے یا جس کی جو ٹریننگ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو، اس کی ساری اعلیٰ ڈگریاں اس کے ساتھ ہیں. ڈگریاں ہیں اس کے ساتھ سند ہے، سرٹیفکیٹ ہیں، اور ماشاء اللہ اس ڈاکٹر کا حال یہ ہے کہ بس اس کی کچھ نہیں پوچھنا ہے، بہت بڑا قابل، بہت زبردست وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے پاس 1.5 لاکھ مریض چلے گئے، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ. وہ اس وقت زکام کی مریض تھے، لیکن جب ان کے پاس گئے تو مر گئے، صرف 5 بچ گئے. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کورونا کے موسم میں زکام کی مریض جو جناح اسپتال میں گیا، ایک اور تھا، کیا نام تھا جس کو کسی نے ڈاکٹر نے کسی نے تمباچ سے بھی مارا تھا، پھر تو سے وہ ٹھیک ہو گئے. اس کا بیٹا ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے کہا کہ اس کو نکل گیا کہ اس کی کورونا تو مر گیا. اس نے کہا کہ اس کا پستول تو اس نے کہا تمہارے کورونا کا میں اب دیکھتا ہوں. پیمز کیا نام ہے، پیمز کیا پیمز اسپتال تھا، یہاں پشاور میں بھی ایک تھا. تو یہ جو بھی وہاں گیا تو زکام کا مریض وہ مر گیا. جس کو ڈاکٹر کی صحبت ملی تو کیا ہو گیا، وہ مر گیا. جو اس کو بیڈ باہر تھا، جس کو بیڈ نہیں ملا، جو تو بیڈ کہتے ہیں یہ لوگ، کیا وہ بسترا، وہ گھر آیا، سرخ چائے پی، ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر، یہ وہ ڈاکٹر ہے، کون کو ڈاکٹر کہے گا، قصاب ہے. تو جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صفت بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 5 تھے باقی سارے منافق ہو گئے. پھر تو ٹھیک تھی، کیونکہ جو غیر نو مسلم ہوتا ہے تو کبھی تو اسلام ہی لا جاتا ہے. بہت سے نو مسلم کیا ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. نہیں، نو مسلم نہیں، کیا غیر مسلم، تو وقت غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن منافق جو خوب جان بوجھ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ نفاق کو اختیار کرتا ہے، تو کیسے ٹھیک ہو؟ یہ تو پہلے زیادہ مریض ہو گیا، مر گیا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا. آ گیا تھا اس لیے کہ میری اصلاح ہو جائے. اور وہاں کیا ہوا، اور پھر اس کے لیے بڑی بڑی ٹگیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق نے کندھوں پر اٹھا کر کہاں لے گیا تھا، غار ثور تک.
وہ کہتے اس لیے لے گیا تھا کہ پھر اس کی بعد مجھے بادشاہی ملی. اس وقت یہ تو فرار میں تھے. کس میں تھے؟ فرار میں تھے. جو اس کے ساتھ جو اس کا نام لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قتل کیا جاتا تھا. اگر کہہ دیں کہ نہیں اس کو پتہ تھا اس کو وہی آ گئی تھی تو تم پھر وہ پیغمبر ہو گئے. ایسے یہ دراصل شیطانیت ہوتی ہے. سمجھدار نہیں یا بالکل بیوقوف ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو سب سے اعلیٰ لوگ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اس کی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کا آئے گا افسوس سے کہ کاش میں رسول کے ساتھ چلتا، میں رسول کے راستے پر چلتا. اے میری شامت، کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا. یہ کون برباد کرتا ہے؟ دوست برباد کرتا ہے. اس کو شرارت کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، پھر وہ اچھی صحبت سے دور ہو جاتا ہے. لم اتخذ فلان خلیلا، کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے مجھے نصیحت کی آنے کے بعد مجھے بہکا دیا. میں گیا تو مجھے خیال تھا کہ یہ اچھا ہے، لیکن اس نے مجھے کیا کہہ دیا؟ بہکا دیا. یقیناً یہ شیطانی آدمی تھا. وکان شیطان انسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے. جو شیطان کی صحبت اختیار کرے گا، یہ شیطانی لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا. تو بہرحال کوئی بھی صحبت سے انکار نہیں کرتا، اپنی صحبتوں کو ٹھیک کر دے. آج کل صحبت انتہائی خراب ہو گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلی صحبت کے لیے آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا، اب موبائل کے ساتھ بیٹھ جاؤ. گھر میں موبائل آپ کو بچوں کو دیے ہے، اس میں چوریاں سیکھتا ہے، ٹگیاں سیکھتا ہے، وہ فحاشی بدماشی کی چالیں سیکھتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے. جب بڑا ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے. تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو خراب کرتے ہو، اپنی لڑکیوں کو خراب کرتے ہو. تو آج کل بہت زیادہ خطرناک حالات ہیں. ماچس پر گھر لے آؤ تو اس کو کیا خط ہوتا ہے؟ اس ماچس پر بھی یا عورت حسین عورت کے فوٹو ہوگا یا وہ مستنڈی کا مرد کا فوٹو ہوگا. عورت اس کو مرد اس کو دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کیسی بیکار عورت لائی ہے. مرد عورت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی مستنڈ ہے، ہمارا کیسے چوہا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو خود برباد کر دیا، خود جلاتے ہو. ایسی ماچس گھروں میں نہ لاؤ، ایسی پہلوان ریوڑیاں وہ نہ لاؤ. کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ گھروں میں جاتا ہے. پہلوان کہاں جاتا ہے؟ گھروں میں جاتا ہے. ایسی سرما جس پر لکھا ہوا وہ نہ استعمال کریں. اس کو کہا کرے کہ اس لیے نہیں استعمال کرتی، اچھا ہوگا بھلے، لیکن یہ میں اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرتا. تو کہتے تم کاٹو گے کہ تم کیوں نہیں کاٹتے اسے؟ مجھے کٹواتے ہو. مجھے تو کہتے ہیں، میں تو چاہ جاتا ہوں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن بات ٹھیک ہے. تو ان کو یہ دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دعوت کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ آپ ماچس گھر کے اندر لائے، وہ نہیں مہندی کیا ہوتا ہے وہ
سری سکتے ہیں مہندی، اس پر لڑکیاں ہوتی ہیں. لباس خریدو، اس پر لڑکی لگی کہ اس پہن کس طرح لگی. وہ لباس نہیں فروخت کرتا، وہ لڑکی فروخت کرتا ہے. وہ لوگ آپ کے گھر کے اندر فحاشی ڈالتے ہیں، اندر لاتے ہیں. ٹی وی لگایا ہے، وہ کہتے ہیں میں خبروں کی جگہ ہے، خبروں کے لیے تو ایسی بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو وہ ریڈیو لے لیں، زبردست بولتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی میں کیا ہوگا، خبریں ہوں گی. یا تو من لگتا ہے حسین آج بھی ہوگا بیٹھا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی داڑھی تو ہے، صاف ستھرا ہوگا. آپ کی بھی اس کو دیکھے گی، آپ کی بیٹی اس کو دیکھے گی. تم شرعی پردہ کرتا ہو، کیونکہ شرعی پردہ کرتے ہیں. پردہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خراب نہ ہو جائے، اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی عفت کیا ہو، وہ حیا محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، اس کی سوچ محفوظ ہو کہ دوسرے ذہن میں دوسرا آدمی نہ آئے. اسی لیے کیا اس کو پردہ ہے. اور مردوں کو نہ دیکھے تو وہاں مرد عورت کو دیکھتا ہے اور مرد کو دیکھتا ہے، اور گھر کے اندر سارے بیٹھے ہیں. آج کل تو موبائل کو دور ہے، 5 بھائی ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، آپس میں بات بھی نہیں کرتے، بھی کرتے کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس صحبت خراب ہو گئی. کورونا کے وقت زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کو تباہ کر دیا. کیسے لوگوں کو تباہ کر دیا، کیسے لوگ اچھے لوگوں کو مروا دیا، نیک صالح لوگوں کو. اسی میں بہانے سے جو انہوں نے وردی پہنی تھی کس چیز کی، وہ نہ کہہ رہے ہیں بالکل کمر میں اب وہی آ جاتی، ایسی وردی پہنی تھی ڈاکٹروں نے. آپ کہتے کہ بالکل نہ کہہ رہے یہی ہے. تو وہ جو لوگ اس زمانے میں آپ پتہ ہے کہ ٹی وی کے قریب بیٹھا، موبائل کے قریب بیٹھا، وہ وہمی بن گیا تھا. کیوں وہمی بن گیا تھا کہ بس یہ سارے دن یہی ایک بات کر رہے تھے. اور جس کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے شرواہ تھے، اس کو کوئی کرونا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آج کل آپ دیکھیں، اب وہاں سے جب ماسک شروع ہوا، اب پہلے تو ماسک ویسے وہ کہتے ہیں مر نہ جاؤں، اب وہ فیشن بن گیا. وہاں دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے کتے کی چہرہ رکھا ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک بار وہ چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ فلان جگہ ایک ریلی کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، مظاہرہ ہوتے ہیں، ریلی ہوتی ہے کوئی، وہ اسی لیے اٹھی تھی کہ ہمیں کتا تسلیم کرو. ہمیں وہ باقاعدہ غب بھی کرتے تھے. آخر اس کی نشانی نہیں ہے لوگ جانور بن جائیں گے. یعنی جانور کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ مجھے انسان مت کہو، مجھے کیا کہو، کتا کہو. تو جو اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں اس کو انسان کو تسلیم کرتا ہے. پہلے سے کتے ہو تم تو. اب دیکھیں میں نے کربوغا شریف میں دیکھا، کربوغا شریف میں تبو کی کم خلدار ادا کرنے کا کہ وہ یہاں ماسک لگاتے ہیں، یہاں لوگوں کی فوٹو ہوتے ہیں. کس کے؟ اپنے قائدین کے، لیڈروں کے فوٹو کس پر ہوتا ہے؟ یہاں پر. کسی شاید کل کتے کو، یہ بھی کتے کی فوٹو لگائیں گے، خنزیر کی فوٹو لگائیں گے. پھر وہ ہمیں دیکھتا ہے کہیں دیکھا تو آپ قریب یہاں بھی دیکھتا ہوں کوئی جھنڈا لگاتے ہیں، یہاں فلان جھنڈا. تو منہ پر جھنڈا بول کیا کرتے ہو تو خدے برباد کا.
مخلوق spimo چاہیے ہوگا کتے تمہاری پاؤں میں پیشاب کرنے اتنے تم کو ہل نہ سکو. تو یہاں ماسک پر چلو اگر آپ کو ضرورت ہے، گرد ہے یا کوئی آپ کو تکلیف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم اس یہاں لوگوں کی فوٹو یہاں ماسک پر لگایا کرو. لیکن کیا ہے یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت کیا ہے؟ ٹی وی میں دیکھ دیا. ہمارا شہباز شریف ابھی تک وہ ماسک پہنتا رہتا ہے جہاں جاتا ہے. اسے تو ٹرمپ نہیں پہنتا. تو میں کہتا ہوں کہ اس قدر اگر آپ بیمار ہیں ٹھیک ہے، کہ بیماری میں آدمی پہنتا ہے، گھر سے پہنتا ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی نہ پہنے، کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ کسی کا علاج کرتا ہوگا، لیکن اس پر اب فوٹو لگانا کہ میں کتے کا فوٹو لگانا، مگر مچھ کا فوٹو لگانا کہ میں یہ ہوں، تو خدا عورت کا چورت. تم انسان ہو. اس کو کہتے ہیں کیا کہ یہ ہم سر ننگا، سر کیا کان بھی ننگے اور منہ پر کیا ہے کتی، کیونکہ کبھی انسانوں کی تصویر لگائے کبھی کچھ لگایا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ دو طرف ہو رہا ہے. ایک بالکل کفریہ معاشرہ بن رہا ہے، دین کے نام پر بن رہا ہے، اور ایک بالکل اب دیکھتے ہیں کہ بالکل دوسری طرف کا معاشرہ ہے. اس کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، بیت پرست کہتے ہیں، کیا انتہا پسند کہتے ہیں. ہماری بنیادیں ہیں الحمدللہ. تمہاری بنیاد کہاں ہے؟ باپ معلوم نہیں ہے تمہارا باپ، تمہاری بنیاد ہے. تو یہ معاشرہ کس نے خراب کر دیا؟ ان لوگوں نے جو ان کی بے-حیائی پلاتے ہیں. اور یہ بے-حیائی وہ ٹی وی پر بھی پلاتے ہیں، موبائل پر بھی پلاتے ہیں. پہلے بغیر پگڑی کے ٹوپی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو جوان نہیں کہتے، یہ بڑا جوان نہیں ہے. وہ جوان تو وہ ہوتے ہیں کرکرے والی یاد ہے آپ کو؟ وہ بڑی بڑی جو پگڑیاں ہوتی تھی، دو آدمی بیٹھتی ہے پورا، آپ کہتے ہیں کہ زبردست لوگ بیٹھے، بہت زیادہ ہے. ابھی چوہے سارے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو ٹوپی بھی اتاری، اس پر اس کے لیے دلیل بھی کیا دی کہ ایک صحابہ کرام بیٹھا تھا، کھڑا تھا گھر کے اندر، اور وہ نماز پڑھتے تھے اور دکھا کے پگڑی ٹھانگی ہوئی تھی کہاں؟ وہ دیوار پر. تو اس نے کس نے کہا کہ آپ نے بغیر پگڑی کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی کیا آتی ہے وہ لباس کہاں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گھر کے اندر پڑھی ہے. تو مجھے لیکن یہ بتاؤ کہ کیا کوئی صحابی یا صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میدان کے بازاروں میں یا مسجد میں بغیر پگڑی کے آیا ہے؟ یہ ساری حدیث چھوڑ کر مسجد والے حدیث کی پگڑی پر مسا کرتا ہے نہیں. ایک مذہب یہ بھی ہے ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ کہ پگڑی پر مسا جائز ہے، مطلب کہ پگڑی دی تب تو کرتے تھے. اس حدیث میں رفن کی ذہن ہی نہیں چلتا لوگوں کے اندر. کیا وہ پھیلاتے ہیں؟ دراصل کیا ہے، انگریز سر کھولتا ہے، انگریز کی اتباع تو کرنی ہے. وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، یہ بھی ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے. اب اس کی اتباع کے لیے ادھر ادھر سے باتیں ڈھونڈتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیں، نبی کریم کو دیکھیں، اپنے اکابر کو دیکھیں، وہ کیا کر رہے تھے. اس لیے اس سے لوگ گھبراتے بھی تھے. آج یہ طالبان سے جو گھبراتے ہیں لوگ نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تہذیب پر رہے ہیں. جو لوگ اپنی تہذیب تمہارا ہی خراب کر رہے ہیں. دیکھ یہ سکھ ہیں، یہ کھلاڑی ہوتا ہے، کھلاڑی
پھر بھی وہ کچھ گونج گونج کر گیا کیا وہ داڑھی واڑی وہ اپنا کھیلتا ہے. اسکول میں بھی جاتا ہے, اس اسکول میں بھی جاتا ہے جو فوجی اسکول ہوتا ہے. سنی کے لیے داڑھی جائز نہیں ہے لیکن سکھ کے لیے جائز ہے, کیونکہ وہ نر ہے کیا ہے وہ اپنے مذہب کے لیے اس کے اندر حمیت ہے, اپنی تہذیب کی حمیت ہے اس کے اندر. میں نہیں کہتا کہ وہ کچھ سیدھے راستے پر ہے, سیدھا راستہ اور ہے عقیدتاً, لیکن تم سے وہ پکے ہیں اپنی روایات پر, اپنی تہذیب پر. اب یہ افغانستان کی طلباء ہیں, وہ طالبان ہیں, یہ پگڑی پہنتے ہیں, داڑھی بھی پہنتے ہیں, جو داڑھی بھی ہوتی ہے اس کی, اور مذاکرات بھی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اسی پگڑی کے ساتھ. اسی یہ نہیں کہ بس یہاں میں وہاں جاتا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہے بہت زبردست گپ لگاتے ہیں, وہ اس کا نام انعام اجی ہے. اتنا حاضر جواب ہے کہ وہ ایک ساتھی کے ساتھ کبھی کہیں گئے تھے دفتر میں, اور اس کا ساتھی جو تھا اس نے اس کو ٹوپی لے لی, وہ جو نہیں وہ چترالی ٹوپی, کہ تم یہ اپنے سر پر رکھو, میں اندر دفتر میں جاتا ہوں, مطلب کہ میرا تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پوزیشن ہوگا, تاکہ وہ تھوڑا سا روب ہو. میں تو اس نے اس کی ٹوپی کو بھی اپنی ٹوپی پر رکھ دیا, اوپر دو ٹوپیاں ہو گئی, اپنا ٹوپی بھی ہے اوپر سے دوسری ٹوپی بھی, اور یہ ننگی سر چلا گیا. تو میرے بھائی نے کہا کہ 2 گھنٹے میں, گھنٹہ 2 گھنٹے میں انتظار کرتا رہا, ہاتھ بھی نہیں نکل آ رہا ہے, کام تھوڑا معمولی کام تھا. تو میں 2 ٹوپیوں کے ساتھ وہاں اندر چلا گیا. میں نے کہا کہ تم کو کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. کارویل لگا ہے کہ جلدی جلدی کام کر دیا, کیونکہ 2 ٹوپی والا خطرناک ہے. 2 ٹوپی والا, یہ 2 ٹوپی والا کیا ہے کہ خطرناک, کیونکہ وہ کسی ڈرتا نہیں ہے, کسی متاثر نہیں ہوتا. کس سے؟ جو لوگ کتے سے بھی اثر قبول کرتا ہے. جو آدمی کہے کہ میں وہ ہجڑا ہو, اس کی ایسی بھی وہ اثر قبول کرتے, وہ کہتے کہ میں بھی ہجڑا ہوں. یہ کوئی انسان ہے؟ خبائے کا صحیح سخت باتیں ہو رہی ہیں. ادھر کہنا سب آپ لوگ ٹھیک ہو جاتے جب تک صاف صاف نہ سنایا جائے. سمجھ آئی بات؟ تو وہ طالبان اول سے لے کر انہوں نے ابھی تک نہ ٹوپی بدلی, نہ پگڑی بدلی, نہ داڑھی منڈائی, اور نہ اللہ کسی کے سامنے دبے نہ جھکے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی تہذیب پر پکے ہیں. تو جو لوگ آپ نے تہذیب بدل دیا, تہذیب کیوں بدل دیا کہ تم موبائل سے متاثر ہو جاتے ہو, جو کچھ کرتے ہیں تم بھی وہی کرنے لگتے ہو. تو اس کے لیے میں اس کو قرض کروں گا کہ خدا نہ اللہ تعالی کے لیے بچوں کی حفاظت کریں تاکہ وہ غلط صحبت اختیار نہ کریں. لوگ چرسی بن رہے ہیں. مجھے کس نے بتایا کہ ایک اور قسم کا ایک نشہ ہے, وائس ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے وہ, وائس ہے, وہ ویسے بھی خطرناک ہے. چرس ہے, ہیروئن ہے. ان معاشرے نے لوگوں کو تباہ کر دیا اپنے معاشروں میں, کیونکہ اس کو سکون نہیں آ رہا تھا. اس نے اب ہماری معاشرے میں اس کو پلا رہے ہیں. تو بچوں کو دیکھو کہ کہاں بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے,
ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، موبائل کے ساتھ تم نے اس کو اگر ضرورت ہو تو بغیر وہ نہیں ہو جس میں فوٹو نہیں آتا وہ موبائل اس کو دے دو. اور گھر سے ٹی وی نکال دو، گھروں کے اندر تم نے ٹی وی رکھا ہے تو ہمیں اعتماد نہ کریں کہ میرے گھر کے اندر سارے جنیدی بغدادی ہے اور ساری کیا ہے وہ اس کا وہ رابعہ وسیع ہے. وہ تم جا کر وہ ٹی وی کے اندر وہ چیزیں دیکھیں گے جو دوسرے بہایا لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو گھر کا تمہارا ماحول خراب ہو گیا. آج کل دیکھو گھروں کا ماحول خراب ہے، قوموں کا خراب ہے. بلکہ آج کل تو ایسے ہے کہ اس دن مجھے نہیں کہا کسی نے کہ گدے کا سر انسان پر رکھتا ہے وہ بولتا ہے، پہناتا ہے وہ گدھا بولتا ہے. اور کبھی گدھے کو انسان کا کیا وہ کے اندر وہ کالا ڈالتا ہے پھر وہ کرتے ہیں. اور کبھی کوئی سر ٹھانک کر کے وہ ڈول بجاتا ہے. ہم کہنا کہ بہت زبردست آدمی ہوگا، نیک صالح اللہ والا ہوگا. اب اس ماحول میں آپ دنیا میں کیا لوگ پلائیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر علماء کی کو سروں پر اپنے کسی ڈم کے سر پر، ڈوم کے سر پر، کنجری کے سر پر اوپر سے کیا لگائے ملا کا سر لگائیں، اور رقص وہ کرتا ہے لیکن بعد میں فٹو کے کچھ کاٹ واٹ کر کے وہ لگائے تو کیسی عزتیں تار ہو جائیں گی. لوگوں کے دلوں میں کیا بیٹھ جائے گا علماء کے بارے میں. اب یہ سارے کھیل اب دیکھتے ہیں تمہارے سامنے ہو رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی بچوں کی حفاظت نہیں کرتے، ہم خود بے حیائی اپنے گھر کو لاتے ہیں. تو آپ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے بچے ڈاکو نہ بنے تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. ڈاکو سے آپ کے بیٹے ڈاکٹری سیکھتے ہیں، اس سے آپ کے بیٹے غلط تہذیب سیکھتے ہیں، اس سے آپ کے بیٹے آپ کی بہنیں بے حیا ہو جاتی ہیں، اس سے آپ کے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. اس سے تمہاری جب معاشرہ برباد ہوتے بعد میں یہ نہ کہیں کس طرح رہے گا، اس کا ضرور عذاب آئے گا اس پر. جو عذاب آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ عذاب آئے گا، طوفانیں آئیں گی. کتنے لوگ غرق ہو گئے. میں نے خود کربوغا شریف میں جو گھر کا جو مسجد ہے وہ جب بنا رہے تھے تو ہمارے یہاں مزدور کا وہ کام کر رہا تھا تو وہ ایک زمین مٹی نرم نکل آئی، کھودتا تھا تو جب نیچے چلا گیا تو اس نے کہا کہ تو بالکل وہ پکا زمین نہیں آ رہا ہے. تو اس نے بیلچا ہوتا ہے، بیلچا جان تو بیلچا 6 فٹ 4 فٹ ہوگا، وہ خود بھی لمبا نہیں تھا، اس کا وہ کپ چھوٹا تھا تو بھی 4-5 فٹ تو آدمی میں ہوتا ہے، 5 فٹ تو کم از کم ہوتا ہے. 10 فٹ اندر چلے گئے تو نے کہا کہ اور چلے جاؤ. تو جب دیکھا تو اس سے وہ اس زمانے کے پہلے زمانے کی وہ جو دیا ہوتے تھے نہیں چراغ جو اس سے بنتے تھے، مٹی سے بنتے تھے، اس کے اندر لوگ تیل ڈالتے اور ساتھ ہی وہ کیا ڈالتے، اس طرح چیز اس ساتھ کرائی. ابھی اس کے اوپر کا حصہ ہے، نیچے ایسا کیا ہوگا. تو کتنے لوگ ہیں یہاں آئی ہیں تمام تقریباً زمین پر، یہ آپ نے دیکھیں جہاں کھدائی ہوئی تھی وہاں کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے. تو یہ ہماری طرح قومی تھی، لیکن جب انہوں نے بے حیائی اختیار کی یا کوئی غلط روایات اختیار کی، شرک اختیار کیا یا لوگوں کو بجا تنگ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب آیا. عذاب کا ایک وجہ نہیں ہوتی، جو حکمران ظلم کرتے ہیں اس کو حکومت پر عذاب آتا ہے.
شرک کا عذاب آتا ہے، شرک کا عذاب پانی کی صورت میں آتا ہے، عموماً سیلاب کی صورت میں آتا ہے، اور اس کی وجوہات اور بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کی عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں جن پر وہ اتنے وولے پڑتے ہیں، وولے اس قوم کے اندر زنا ہوتی ہے، کبھی اور بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی پر عذاب نہیں لاتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ ان شکر تم، اگر تم قدردان ہوتے، شکر گزار ہوتے، وہ امن تم ایماندار ہوتے۔ کان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، وہ تو علیم ہے، شکور ہے، شاکر ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی قدردانیوں کی، تمہاری شکر گزاریوں کا قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آپ چونکہ علماء کی جماعت ہے سارے تقریباً، آپ باتیں مجھے کہا کہ یہ ہماری وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ایک ڈرائیور کو کیا ہوتا ہے، بریک، یہ ہماری بریک کی ہے ابھی بریک لگاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آخر معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ سخت بات نہیں کریں گے؟ دوسری بات میں تو آپ سخت بات کرتے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی مسائل ہے، اس میں آپ کیسے زبان دراز کرتے ہو؟ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں ہوگا، شرک بناؤ گے۔ یہ جو کلی بے حیائی ہے، اس کو تم کیا کہتے ہو؟ اس کو روکو، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ روکے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔